سنتے تھے محبت اندھی ہوتی ہے، آج دیکھ بھی لیں محبت کیسے اندھی ہوتی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اجنبی خاتون کی میٹھی باتوں میں آنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ خاتون نے کال پر محبت کے جال میں پھنسایا اور شادی کے بہانے بلایا۔ کراچی کے شہری کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا، متاثرہ شہری کو پولیس نے بازیاب کرایا۔ سٹی 21 کی اسکرین پر ہوش ربا انکشافات کر ڈالے، شہریوں کو ہنی ٹریپ سے بچنے کا مشورہ بھی دیا۔ میرے پاس ایک کال آئی تھی لڑکی کی جس نے مجھ سے دوستی وغیرہ کری۔ اس نے پھر میرے کو شادی کا لالچ دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے انہوں نے بولا کہ بھائی شادی کرنی ہے، میرے بھائی آئیں گے آپ کو لینے کے لیے۔ وہاں ہم لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا، کچے کے علاقے میں لے کے گئے۔ اس کے بعد میرے گھر والوں کو فون کر کے مجھ سے جو ہے نا تعاون مانگا۔ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف کریک ڈاؤن، شہریوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے والے قانون کے شکنجے میں۔ کراچی پولیس چیف کا ایکشن، محکمے کی بدنامی بننے والے 3 افسران معطل۔ کلفٹن تھانے کے انویسٹیگیشن انچارج انسپکٹر یاسین معطل، ASI عارف شاہ اور ASI وقاص بھی معطل۔ گارڈن ہیڈ کوارٹر بلیک کمپنی میں رپورٹ کرنے کا حکم، افسران نے شہری کو دفتر سے اٹھا کر منشیات کے جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا تھا۔ کوکنگ آئل کی قیمتوں میں منمانا اضافہ، برانڈڈ کمپنیوں کی اجارہ داری قائم۔ ڈالڈا کوکنگ آئل 30 روپے اضافے سے 550 روپے کلو ہو گیا۔ ریٹیلرز کا کمشنر کراچی سے قیمتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ ستمبر کے ہی مہینے کو لیجیے آپ، نومبر، اکتوبر، تقریباً 5 روپے کلو کا اضافہ کر دیا۔ اب 5 روپے کلو کا اضافے کو اگر ہم کمپنی والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنا اضافہ کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جنرل مارکیٹ میں ہماری قیمتیں کو اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں لوکل مارکیٹ پہ بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں سال کی سب سے بڑی مندی ریکارڈ، انڈیکس میں 1 یا 2,000 نہیں 3,000 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 95,000 کی سطح پر آ گیا۔ ایک موقع پر انڈیکس 99,800 کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ انٹرمیڈیٹ نتائج میں 98 کالجز کی کارکردگی صفر رہی، سٹی 21 کالجز کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ پری انجینئرنگ گروپ میں 273 کالجز میں سے 30 کالجز کی کارکردگی صفر، پری میڈیکل میں 277 میں سے 14 کالجز کی کارکردگی صفر رہی، کامرس ریگولر میں 22 اور جنرل سائنس گروپ میں 32 کالجز کی کارکردگی صفر ریکارڈ کی گئی۔ مدھوبالا چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل، مدھوبالا سونیا اور ملکہ کے ساتھ مل کر خوش۔ مدھوبالا کو خصوصی کنٹینر میں سفاری پارک لایا گیا، ہتھنی کو لیاری ایکسپریس وے، سہراب گوٹ اور ابو الحسن اصفہانی سے لایا گیا۔ پولیس سیکیورٹی بھی مدھوبالا کے ساتھ رہی۔ ترقی میں لیڈرشپ کا کردار اہم ہوتا ہے، میئر کراچی کا نیشنل انسٹیٹیوٹ پبلک ایڈمنسٹریشن میں کانفرنس سے خطاب، سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کو جمود سے باہر نکلنے کا مشورہ، بیوروکریسی میں جدت نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا۔ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو منانے کا مشن، وزیر اعظم کی لیگی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطے کی ہدایت، پیپلز پارٹی کا 6 کینالز بنانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کی بھی درخواست، پیپلز پارٹی معاملہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی اٹھائے گی۔ K4 توسیع کا کام فوری شروع کریں، وزیر اعلیٰ کی وزیر بلدیات کو ہدایت، K4 پروجیکٹ کو اہم قرار دیا۔ چیئرمین وابڈا نے 132 kV گرڈ اسٹیشن کا کام سندھ حکومت کی ذمہ ڈال دیا، وزیر اعلیٰ کی جلد کام شروع کرانے کی یقین دہانی، میئر کراچی نے کینال کے لیے 50 MGD پانی کا مطالبہ کر دیا۔ قطر کے تاجر سندھ میں سرمایہ کاری کریں، مراد علی شاہ کی قطر کے سفیر کو دعوت، آئندہ سال انویسٹمنٹ کانفرنس کرانے کا بھی اعلان، کہا اسپیشل اکنامک زونز قائم کر رہے ہیں۔ گریڈ 17 اور 19 کی 4 افسران کے تقرر و تبادلے، ایڈیشنل ڈائریکٹر انڈسٹریز جنید احمد ڈائریکٹر انڈسٹریز تعینات، اسسٹنٹ کمشنر جنرل حیدرآباد سائمہ کی خدمات محکمہ اوقاف کے سپرد، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو حیدرآباد کا اضافی چارج نوید شیخ کے حوالے، نوٹیفکیشن جاری۔ شاہینوں کی شاندار بالنگ، زمبابوے کی ٹیم دوسرے ون ڈے میں 145 رنز پر آؤٹ، ابرار احمد نے 4 اور سلمان علی آغا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔
سندھ ہائی کورٹ کی آئینی درخواستوں کی سماعت سے معذرت، SBCA کی درخواست کی فوری سماعت کی استدعا، آپ جسٹس کے آغا سے اجازت لے لیں، عدالتی حکم، سماعت جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیے، وفاق صوبائی حکومت یا ادارے کو کوئی کارروائی روکنے سے متعلق درخواستیں آئینی بینچ سنے گا، تجاوزات اور زمینوں کے تنازعات سے متعلق کیسز ملتوی، جسٹس ظفر راجپوت کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 30 سے زائد کیسز ڈسچارج کر دیے۔ انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کا کیس، عالیہ سارم عدالت پیش، عدالت نے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ عارف الوی کا ڈینٹل کلینک سیل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار، سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، فیصلے کے مطابق درخواست گزار کو صفائی پیش کرنے کا مناسب موقع نہیں دیا گیا۔ نیو ٹاؤن اوورسیز کوآپریٹو ہاؤسنگ میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس، عدالت کا سرپرستی پر SBCA افسران کے خلاف کارروائی کا حکم، DG، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت 4 افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت، ڈائریکٹر شرکی کو بلڈر کے خلاف کرمنل کارروائی شروع کرنے کا بھی حکم۔ بھارت سے پاکستان آنے والوں کی کلیم شدہ جائیدادوں پر قبضہ، سندھ ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے قبل کا سندھ لینڈ ایلینیشن بل سے متعلق رپورٹ طلب کر لی، ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا حکم جاری، جسٹس صلاح الدین کا کمیٹی کو 6 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ ملزمان کو ویڈیو لنک پیش نہ کرنے پر شو کاز نوٹس، سیشن عدالت میں اسٹریٹ کرائم کے مقدمے کی سماعت، آئندہ سماعت پر کیس پراپرٹی بھی طلب۔ کراچی کے وکلاء نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا، وزیر اعلیٰ کے مشیر عثمان ہنگرو کی وکلاء کے وفد سے گفتگو، ماہ سیاہ میں سٹی کورٹ میں سستا بچت بازار لگانے کا بھی اعلان، مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ماضی کا خوبصورت قائد پاک اجڑ گیا، جھولے ٹوٹ گئے، حفاظتی جالیاں نشیلے اڑے، علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا، حکام کی توجہ نہ ہونے سے پاک خستہ حال ہو گیا۔ شہر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صدر میں سڑک کو کھود کر لاوارث چھوڑ دیا گیا، 1 ہفتے بعد بھی حکام کو ہوش نہ آیا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بجلی اور گیس کے مسائل جوں کہ توں برقرار، پوش اور پسماندہ علاقوں میں شہریوں کو مشکلات، 10 گھنٹے تک بجلی اور 8 گھنٹے تک گیس غائب رہنے لگی، نارتھ کراچی فاطمہ جناح کالونی میں بھی چولہے ٹھنڈے رہنے لگے، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، ترجمان کی الیکٹرک کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ۔ UAE میں نوکری میں جانے والوں کے لیے نئی شرائط عائد، بیورو آف امیگریشن نے امپلائمنٹ ویزے کے لیے نئی شرط لاگو کر دی، اب پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی لازمی لینا ہوگا، عدنان پراچا نے حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ سیمنز چرنگی نادرا میگا سینٹر میں سہولیات کی عدم فراہمی، شہریوں کا بیٹھنے کا انتظام نہ ہونے کا شکوہ، بزرگوں کے لیے الگ کاؤنٹر بنانے کا مطالبہ، دھوپ سے بچنے کے لیے شیلٹر قائم کرنے کی بھی درخواست۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جینومک میڈیسن پر ورکشاپ، مختلف ممالک کے ماہرین کی شرکت، پروفیسر عطاء الرحمان بولے کہ پاکستان ریسرچ میں کافی ترقی کر چکا ہے۔ جناح اسپتال میں ذیابطیس سمپوزیم کا انعقاد، ڈاکٹر ظہیر کے مطابق ہر 4 میں سے 1 شخص ذیابطیس کا مریض ہے، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے کا عزم ہونہار طلباء نے وائی فائی جیمرز اور QR کوڈ ٹیکنالوجی تیار کر لی، طلباء کا کہنا تھا کہ QR کوڈ سے گمشدہ چیز کو تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ اور آرام دہ اور ماحول دوست گاڑی میں محفوظ سفر، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پائیدار ٹرانسپورٹ کا دن، مقصد محفوظ، پائیدار، ماحول دوست نقل و حمل کے نظام کا فروغ ہے، گاڑیوں کے دھوئیں کا ماحولیاتی آلودگی میں 83% کردار ہے۔